نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. انہوں نے یہی کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو پھر اس کے بعد چاہے ان کا باپ ہوا، بھائی ہوا، رشتہ دار ہوا، کوئی ہوا، لیکن اس کو چھوڑا نہیں. ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی، اس بات کے اوپر اگر عمل کیا جاتا تو اللہ بھی راضی ہوتا، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی راضی ہوتے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ میں نے ایک پیالہ دیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا اس پیالے کے اندر بیچ کے اندر زہر ملا ہوا ہے اور چاروں طرف اچھا سا حلوہ ہے. حلوہ اگر کھا سکتے ہو زہر سے بچ کر کے تو یہ حلوہ کھا لینا. لیکن اگر تم کو ایسا لگے کہ زہر کا اثر حلوے میں آ جائے گا تو پھر اس حلوے سے پرہیز کرنا. لیکن یار لوگوں نے معلوم ہے کیا کیا؟ اس زہر کو پورے حلوے کے اندر خوب ملایا اور ملا کر کے کھایا. اور اس کے بعد میں جب ان سے پوچھا گیا تو پھر جواب کے اندر کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب ہی نے تو بتایا ہے کہ یہ جائز ہے، اس کو خوب کھایا جائے. مجھے لگتا ہے میری بات آپ حضرات خوب اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. میں نے یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ شریعت مطہرہ کے قواعد کی روشنی کے اندر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا میلاد پاک منانا یہ جائز ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتوں کو سننا یہ بھی جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رفیع کو جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے بیان کرنا اور لوگوں تک پہنچانا یہ بھی جائز ہے. لیکن ساتھ میں نے یہ بتایا تھا کہ آج کل جو ایک ڈی جے کا سسٹم چلا ہوا ہے اس کے اندر آواز اتنی تیز کر دی جاتی ہے جس سے دل کے مریضوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بچوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اندر جھلاجل کی آواز ہوتی ہے جو شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. اور اسی طرح اس کے اندر میوزک کی آواز بھی شامل کر دی جاتی ہے جو ناجائز و حرام ہے. اور ڈھول، تاشا اور طبلہ بھی ملا دیا جائے تو پھر اور زیادہ وہ حرام ہو جاتا ہے. تو یار لوگوں نے کیا کیا؟ جو میں نے جائز ایک میلاد کا طریقہ بتایا تھا کہ اس طریقے سے جائز طریقے سے اگر ڈی جے کو استعمال کیا جائے تو وہ جائز ہے، تو یار لوگوں نے اس کے اندر ڈھول تاشے کا حرام وہ بھی اس کے اندر ملایا. کچھ لوگوں کو میں نے ناچتے ہوئے بھی دیکھا، ناچ گانا بھی اس کے اندر ملایا اور اس کے اندر جو ہے میوزک بھی ملائی جو ناجائز و حرام ہے. تو آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں اگر میں آپ کو ایک اچھی چیز کھانے کے لیے دوں اور بتا دوں کہ اس کے ساتھ میں جو زہر ہے اس سے بچ کر کے رہنا تو آپ کو بچنا چاہیے تھا. یہ کیا بات ہوئی کہ زہر کو اس اچھی چیز کے اندر ملا کر کے کھایا اور تہمت مجھ پہ رپی گئی، الزام میرے اوپر لگایا گیا، نام میرا لیا گیا. الحمدللہ میں اس الزام سے بری ہوں، اس تہمت سے بری ہوں. میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر جائز طریقے سے اگر میلاد پاک کو بیان کیا جائے، سنا جائے یا لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سنوایا جائے یہ جائز ہے، باعث ثواب ہے، خیر و برکت کا کام ہے. لیکن اگر ڈھول اور تاشے کے ساتھ میں نعت پاک کو سنا جائے یہ ناجائز و حرام ہے. اگر طبلہ جھلاجل کے ساتھ میں بجا کر کے نعت پاک کو سنا جائے وہ بھی ناجائز و حرام ہے. سارنگی کی آواز ہو وہ بھی ناجائز و حرام ہے. اور نعت پاک کے اندر جس طرح کی آوازیں ملائی گئی، جس طرح کی میوزک ملائی گئی یہ بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں، قافلے کے اندر شامل ہیں. قافلے کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک اونٹ ہے، اس اونٹ کے گلے کے اندر ایک گھنٹی ہے، گھنٹی کی آواز آ رہی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس گھنٹی کو توڑ دو. صحابہ کرام نے گھنٹی کو جا کر کے توڑ دیا. پوچھا گیا تو میرے آقا علیہ السلام نے بتایا کہ جس قافلے کے اندر گھنٹی کی آواز ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس قافلے کے اندر نہیں آیا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، راستے میں بانسری کی آواز آئی، آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی. آگے جا کر کے پوچھا کہ وہ آواز آ رہی ہے کہ بند ہو گئی؟ بتایا گیا حضرت نافع ابن نافع کہتے ہیں وہ آواز بند ہو گئی ہے. آپ نے انگلیوں کو نکال لیا. پوچھا کہ تمہیں پتا ہے میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو جواب کے اندر انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ایک بار میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں جا رہا تھا، راستے میں بانسری کی آواز آئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لی. اسی لیے میں نے بھی جب بانسری کی آواز کو سنا تو اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لی. اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ
اگر قافلے کے اندر ایک گھنٹی بج جائے، میرے آقا فرماتے گھنٹی کو توڑ دو، اس لیے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اگر میرے آقا علیہ السلام راستے سے گزرے، بانسری کی آواز آ جائے، میرے آقا فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کانوں میں انگلی ڈال لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا تاکہ میں باجوں کو توڑ دوں۔ اب آپ بتائیں، آج آپ نے جو میلاد منایا، میرے آقا علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے منایا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے منایا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بننے کے لیے بنایا، تو پھر وہ کام کرنا چاہیے جس سے میرے آقا خوش ہو، جن کا میرے آقا علیہ السلام نے حکم دیا۔ آقا تو گھنٹی کو توڑنے کا حکم دے، اور تم میلاد کے نام پر مسجد کے دروازوں کے سامنے تم میوزک بھی بجاؤ، ڈھول تاشا بھی بجاؤ، سارنگی کی آوازوں کے ساتھ میں نعتیں بھی بجاؤ، جھلاجل دف کے ساتھ میں نعتوں کو بھی بجاؤ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر تم بجاتے ہو میں آ کے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ کی مار بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے تو 400 سال تک خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون بھی ڈبکیاں لگاتے ہوئے رہ جاتا ہے، شداد جیسا شخص بھی اپنی جنت میں نہیں داخل ہو پاتا ہے، نمرود کو ایک مچھر سے اللہ مروا دیتا ہے، اور قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ میں اللہ زمین کے اندر دبا دیتا ہے۔ تو آج ہم اپنے قوت بازو سے نہیں دبا سکتے۔ ہمیں پتا ہے آپ لوگوں کے پاس میں جتا ہے، ہمیں پتا ہے آپ لوگ بڑی طاقت والے ہیں، جو کرنا ہے وہ کر لو، وقت آنے والا ہے انشاءاللہ حساب و کتاب ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ میرے آقا پوچھیں گے میرا میلاد منایا تھا، میں نے تو اونٹ کی گھنٹی بھی نکلوا دی تھی، میں نے بانسری کی آواز کی سن کر کے کانوں میں انگلیاں بھی رکھ دی تھی، میں نے تو بینڈ باجوں کو توڑنے کا حکم بھی دیا تھا، تم قوالی کے وہ اشعار بجاؤ بینڈ باجوں کے ساتھ میں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ قوال نہ جانے کیا الٹا سیدھا پڑھ کر کے گزر جائے، بانسری بجاؤ، میوزک بجاؤ، شریعت مطہرہ کی حرمتوں کو پامال کرو۔ دنیا میں تو تمہارا ہاتھ کسی نے نہیں پکڑا تھا، اور میں یہ بڑے جو ہے وہ واضح الفاظ کے اندر کہنا چاہوں گا، اگر تم گناہ کر رہے ہو ہم آپ لوگوں کے ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتے۔ میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں، میرے پاس میں لوگ آئے، کوئی آ کے کہہ رہا حضور دل کا مریض ہوں، یہ اتنا زور سے بجا رہے میرا دل دھک دھک کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے آ کے بتایا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر کے اندر سوئے رہتے ہیں، اتنا تیز یہ بجاتے ہیں کہ گھر کے اندر دروازہ ہلتا ہے، دروازہ پوری طریقے سے بند کر کے رکھنا پڑتا ہے، بچوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا اسلام کے اندر نہ کسی کو تکلیف دو نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ۔ میں نے جمعہ میں بھی بتایا تھا یہ ڈی جے کے ساتھ میں جو ہم نعت وغیرہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی تیز آواز ہوتی ہے کہ دل ہلنے لگتا ہے، مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے، بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، خود میں جب پڑھتا ہوں مطالعہ کرتا ہوں مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے سمجھایا، آج بھی میں کہہ رہا ہوں اور آئندہ بھی کہتا رہوں گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شریعت مطہرہ کی حرمتوں کی پاسبانی کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ آپ لوگ کیا ہو؟ آپ کے بڑوں کو بھی ہم نے سمجھایا تھا، ہم نے کہا تھا مان جاؤ، شریعت کے اوپر عمل کرو، وہ نہیں مانے، آخر میں انتظار کرتے رہے، بولے امام صاحب کچھ موقع مل جائے، پھر ہم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھی، ان کو قبرستان کی طرف روانہ کیا، جلدی وہ وقت آئے گا ہم اور آپ بھی قبرستان کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہ وقت ایسے ہی باقی نہیں رہے گا۔ میں بڑے واضح الفاظ کے اندر کہوں گا اللہ کو راضی کرو، اللہ کے رسول کو راضی کرو۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان کو پتا ہے کہ وہابیہ تو عید میلاد نہیں منائیں گے، وہ ان کو تو بہکانے نہیں جاتا ہے، لیکن اس کو پتا ہے سنی عید میلاد منائیں گے، ان کو ہم روک نہیں سکتے، اگر ہم روکیں گے ان کے علماء قرآن کی آیتیں سنائیں گے، حدیث پاک کو سنائیں گے، آثار صحابہ کو سنائیں گے، بزرگوں کے اقوال کو سنائیں گے، جب یہ سنی سنیں گے مچل جائیں گے اور عید میلاد منانے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہو جائیں گے۔ تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے عید میلاد منانے سے نہیں روک سکتے، ایک کام کرو ان سے حرام کام کرواؤ، شریعت کے خلاف کام کراؤ۔ اب مجھے بتاؤ عید میلاد آپ منا رہے ہیں، میرے آقا کو خوش کرنے کے لیے منا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے شریعت مطہرہ نے بتا دیا کہ ڈھول تاشا بھی حرام ہے، سارنگی بھی ناجائز و حرام ہے، تو یہ سب حرام چیزیں صاف طور پر آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھ دی گئی، پھر بھی آپ ضد کریں، سینہ تان کر کے سامنے آئے، آپ ہمارا کیا کر لیں گے؟ ہم ڈھول تاشا بھی بجائیں گے، قوالی بھی بجائیں گے، ہم ڈی جے پوری طاقت سے بجائیں گے، جو بگاڑنا ہو بگاڑ لیں،
ہم کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. ہم قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ بتا سکتے ہیں. مانو تو تمہارا بھلا ہے اور نہ مانو تو آگے قیامت کا میدان تمہارا انتظار کر رہا ہے. کتنے جا چکے, کتنوں کی مٹی خراب ہو گئی, اور ہمیں اور تمہیں بھی چلے جانا ہے. حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب قوت القلوب کے اندر تحریر فرماتے ہیں, بندے کے جب انتقال کا وقت آتا ہے, حضرت ملک الموت آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے بندہ مومن تیری زندگی کی 1 ساعت باقی رہ گئی ہے. تو وہ کہتا ہے مجھے 1 لمحے کے لیے اور مہلت دے دی جائے. حضرت ملک الموت کہتے ہیں جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر مہلت نہیں دی جاتی ہے. حضرت شیخ ابو طالب مکی فرماتے ہیں اس وقت مردہ یہ تمنا کرتا ہے جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے دنیا کے ختم ہونے تک کائنات میں جتنے خزانے ہیں وہ سارے خزانے کوئی مجھ کو لا کر کے دے دے, اور وہ سارے خزانے دے کر کے میں 1 ساعت اور مانگ لوں تاکہ 1 ساعت اور میری زندگی کی بڑھ جائے, تاکہ میں اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کر لوں. بندہ ساری زمین کے خزانے اگر دینا چاہے 1 گھڑی اس کو سارے خزانوں کے بدلے میں نہیں مل سکتی. اللہ نے تو بغیر خزانے کے, بغیر سونا چاندی کے, بغیر مال و دولت کے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سانسیں عطا فرمائی, اتنی زندگی عطا فرمائی. تو جو دولت خزانوں کے بدلے نہیں خریدی جا سکتی, اتنی بڑی دولت پا کر کے اترا گئے, اپنی جوانی پہ اترا گئے, اپنی جوانی پہ ناز کر بیٹھے, اپنی طاقت کے اوپر پھول گئے. موت کا وقت آئے گا تو اسی 1 گھڑی کے لیے ترسو گے اور تمنا کرو گے کاش 1 گھڑی مل جائے. ہم نے جو غلط طریقے سے میلاد بنا کر کے, حرام طریقے سے ڈی جے بجا کر کے, ڈھول تاشا تبلا سارنگی اور دف جلاجل کے ساتھ بجا کر کے جو گناہ کیا تھا, کاش سارے خزانے مل جائے اور اس گناہ کی توبہ کا موقع مل جائے. وہ موقع بھی نہیں دیا جائے گا. حضرات مکرم آج وقت ہے, میں آپ حضرات کا خیر خواہ ہوں. میلاد پاک کو تو ہم ہی لوگ ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت سے دلیلیں پیش کرتے ہیں, تو پھر جو علماء بتاتے ہیں اسی راستے پہ تو چلنا چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے؟ میلاد کا ثبوت قرآن و حدیث سے لیا جائے اور میلاد منانے کا طریقہ شیطان سے لیا جائے. جو طریقہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے اس طریقے سے میلاد منایا جائے. آج مجھے بڑا افسوس ہوا, ڈی جے پر نعت قوالی وغیرہ بج رہی ہے, بچے ناچ رہے ہیں, اور میں نے تو آتش بازی بھی دیکھی. آج یہاں سے لے کے واشی تک میں گیا اور واشی سے لے کے دھراوی تک گیا اور دھراوی سے لے کے کلہ تک آیا. جگہ جگہ دل کے اندر خوشی بھی ہو رہی تھی. اہل سنت کو اللہ نے کیسی محبت رسول عطا فرمائی ہے, میرے آقا کا میلاد منا رہے ہیں. لیکن جب شریعت کے خلاف کوئی بات دیکھتے تھے دل کے اندر تکلیف ہوتی تھی, کڑن ہوتی تھی, جلن ہوتی تھی. حضرات مکرم ہمارا دل صرف اس لیے تڑپتا ہے, ہم اتنی تقریریں کرتے ہیں, لوگوں کو اتنا سمجھاتے ہیں, اس کے باوجود بھی لوگوں پہ کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا لگتا ہے کہ شیطان نے کانوں کے اندر ایسی روئی ڈال دی ہے کہ اچھی باتیں ان کانوں کے اندر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور مجھے بڑا افسوس تو اس وقت ہوا کہ لوگ آ کے مجھے بتانے لگے کہ سب یہ کہہ رہے ہیں حضرت نے اعلان کر دیا ہے کہ ڈی جے بجانا جائز ہے, یہ تو ایسے ہی ہو گیا. میں نے کہا تھا کہ حلوہ کھانا جائز ہے لیکن زہر سے بچا کے کھانا. لوگوں نے اس حلوے کے اندر زہر ملا کے کھایا اور یہ اعلان کیا کہ حضرت نے بتایا تھا کہ ایسے حلوے میں زہر ملا کے کھاؤ تو بڑا مزہ آئے گا. معاذ اللہ رب العالمین, میں کبھی بھی یہ گوارا نہیں کروں گا کہ ایک جائز چیز کو بتاؤں اور ناجائز کے ساتھ میں ملا کر کے کرنے کا حکم دوں. آپ نعت پاک بجائیں اور اتنی آواز میں بجائیں کسی کو تکلیف نہ ہو, اس کے اندر سارنگی کی آواز نہ ہو, تبلے کی آواز نہ ہو, ڈھول تاشے کی آواز نہ ہو, میوزک کی آواز نہ ہو. اللہ اس کے رسول نے ہمیں پیارا محبوب عطا فرمایا تو ہمیں خوشی تو اسی طریقے سے منانا چاہیے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں طریقہ عطا فرمایا. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہم شیطان کو خوش کرنے کے لیے حرام کام کے اندر ملوث ہو جائیں. آج شیطان بھی اپنے چیلوں سے کہہ رہا ہوگا اللہ کے رسول کی آمد پہ میلاد تو ہم نہیں روک سکے لیکن حرام کام ہم نے خوب کروایا. حضرات مکرم, آج میں ایک درد مند دل کے ساتھ میں اپنے سارے نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں, آپ لوگوں سے مجھے بڑا پیار ہے, آپ لوگوں سے مجھے بڑی محبت ہے. جب نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور میرا دل یہ گواہی دیتا ہے آنے والے وقت کے اندر یہی نوجوان دین و سنیت کا پرچم اٹھا کر کے اس علاقے کی سنیت کو مضبوط رکھیں گے. کیونکہ جب یہ میلاد منا رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ پکے سنی ہے, ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے, ان کے ایمان کے اندر کسی طرح کی کھوٹ نہیں ہے. جب آپ سے ہمیں اتنی امیدیں وابستہ ہیں, آپ سے اتنا پیار ہے, میں
محبت کے ساتھ آپ لوگوں سے ایک جو ہے اچھا بھائی ہونے کی حیثیت سے یہ نصیحت اور وصیت بھی کرتا ہوں، گزارش بھی کرتا ہوں، اپیل بھی کرتا ہوں، حضرات مکرم آپ شریعت مطہرہ کے دائرے میں میلاد مناؤ، میرے آقا علیہ السلام کی آمد پہ آپ نعت پاک لگاؤ، یہاں پہ لاؤڈ اسپیکر بھی لگاؤ، اچھی اچھی نعتیں بجاؤ، قوالی مت بجاؤ، ڈھول تاشا کا انتظام مت کرو، اور ڈی جے کی وہ آواز نہ لگاؤ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ اور میں تو کہتا ہوں ڈی جے لاؤ ہی نہیں، اس کے اندر میوزک بھی شامل کر دی جاتی ہے، طبلہ اور سارنگی کی آواز بھی شامل کر دی جاتی ہے۔ حضرات مکرم کیا نعت کے اندر آپ کو مزہ نہیں آتا؟ ڈھول تاشے کے بغیر اللہ کے رسول کی نعت سننے میں لطف نہیں آتا؟ یہ تو وہی والی بات ہوئی کہ حرام اگر شامل کرو گے تو مزہ آئے گا۔ اعلی حضرت نے کہا تھا نا، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ تو دھوم مچانے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ڈی جے پہ دھوم مچائی جائے، ارے دھوم مچانے کا مطلب یہ ہے اللہ اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے دھوم مچائی جائے۔ سارے اسلاف کی تاریخ آپ پڑھ لو، انہوں نے اسلام اور سنیت کے دائرے میں رہ کر کے دھوم مچائی ہے، آپ بھی دھوم مچائیں، بہت سارے لاؤڈ اسپیکر لگائیں، اچھی اچھی نعتیں لگائیں۔ میرے امام اعلی حضرت کا ایک ایک کلام اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، اتنے مقبول کلام کو چھوڑ کر کے وہ عزیز میاں وغیرہ ایسے قوالوں کی نعتیں، شرابی لوگوں کی نعتیں لگاتے ہو، داڑھی منڈوں کی قوالی تم چلاتے ہو، شرم و غیرت نہیں آتی، بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ، دل خون کے آنسو روتا ہے، اتنے غلط غلط اشعار وہ لوگ پڑھتے ہیں، شریعت کا خون کرتے ہیں، میرے آقا کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آج عہد کر لو، آج کے بعد میں کبھی بھی شریعت مطہرہ کے خلاف نہ تو کوئی قوالی چلائی جائے گی، نہ ڈھول تاشا بجایا جائے گا، نہ سارنگی کی آواز آئے گی۔ اگر مسجد کے اندر اس ان گلیوں کے اندر اس علاقے میں اگر آواز گونجے گی، آقا کی آمد کی آواز نعت پاک کی شکل میں اچھے انداز کے اندر گونجے گی۔ عہد کر لو، یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر مان لو تو اچھی بات ہے، ہاتھ پکڑنے میں نہیں آؤں گا، بتانا میرا کام ہے، آج بھی بتا رہا ہوں، کل بھی میں بتاؤں گا، لیکن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ حالات آج ہمارے موافق نہیں ہے، ایسے حالات میں اگر گناہوں کا بازار گرم رہا تو آنے والی دیواروں کے اوپر ہمارا انجام لکھا ہے، اللہ ہمیں برے انجام سے بچائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت سارنگی کو، ڈھول تاشوں کو حلال کر لے گی، آج میلاد کے نام پہ اس کو حلال کر لیا گیا ہے، اور میرے آقا نے بتا بھی دیا تھا ان پر کتنا سخت عذاب آئے گا، وہ عذاب میں اپنی زبان سے نہیں بتانا چاہتا، اتنا سخت عذاب میرے آقا نے بتایا تھا کہ جو سارنگی کو جائز کر لیں گے، میرے آقا نے فرمایا تھا کتنا سخت عذاب ان کے اوپر آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس عذاب سے بچائے، ان نوجوانوں کی حفاظت کرے، اللہ ان بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے میلاد منایا، بس اتنی سی شکایت ہے، اور میری شکایت نہیں ہے، یہ اسلام آپ سے شکایت کر رہا ہے، شریعت آپ سے شکایت کر رہی ہے۔ تم میرے آقا کے ماننے والے ہو، شریعت کو فالو کرو، تم اسلام کو فالو کرو، شیطان کو فالو مت کرو، قوالوں کو فالو مت کرو، ڈھول تاشے والوں کو فالو مت کرو، انہی کو فالو کرو جو اللہ اس کے رسول کی رضا چاہنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری بستی کو آباد رکھے، اس بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ شاد رکھے، اور آئندہ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہاں پہ جب اس طرح کا موقع آئے گا تو نعت و منقبت اور بزرگوں کے اشعار سنائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے اوپر ساری زندگی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔